بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ایم کیو ایم جو بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی تھی، یا یوں سمجھیں جو انہوں نے معاہدات الیکشن کمیشن کی بیس کے اوپر پیپل پارٹی کے ساتھ کیے تھے، پیپل پارٹی نے ان معاہدات کو کچرے کی ردی میں پھینک دیا کیونکہ ان کو 7 سیٹوں کی ضرورت تھی اور 7 سیٹوں سے انہوں نے وہ فائدہ اٹھا لیا اور وہ اپنی حکومت بنانے میں پیپل پارٹی اور نون لیگ کامیاب ہو گئی۔ ایم کیو ایم خالد مقبول صاحب کی پارٹی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایم کیو ایم کو توڑنے میں بڑے بڑے کردار سامنے آئے، لیکن پھر ایک بار ایم کیو ایم کو جوڑنے کے لیے بھی بڑے بڑے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال خوشی کی بات ہے کہ ایم کیو ایم نے ایک دفعہ پھر سمجھوتا کر لیا، ٹسوری صاحب اور ساروں نے مل کے خالد مقبول، مصطفیٰ کمال صاحب اب ایک ہو گئے، لیکن افسوس کی بات ہے یہ بلدیاتی الیکشن نہ روک سکے۔ ایم کیو ایم کا مطالبہ یہ تھا کہ نئی آپ کروائیں مردم شماری، اس کے مطابق انتخابات کو سر انجام دیا جائے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم کے ساتھ بھی ملاقات کی، لیکن حافظ نعیم نے اس کے بعد ان کو اپنا جواب سنا دیا۔ ایم کیو ایم کے خلاف آج فیصلہ آ گیا جو انہوں نے درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کی تھی کہ یہ نئی مردم شماری کے بعد انتخابات کروائے جائیں، لیکن 3 ججز نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ سنا دیا جس میں انہوں نے ایم کیو ایم کی درخواست کو نپٹاتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن 15 جنوری کو ہی ہوں گے اور پرانی مردم شماری پر ہوں گے، اور بلکہ نہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے بلکہ انہوں نے فورسز اور پولیس اور رینجر کی بھی تعیناتی کی درخواست کی ہے سندھ حکومت سے کہ جتنی جلدی ہو سکے کہ ہر پولیس اسٹیشن کے اوپر کم سے کم فوج اور پولیس کا ایک نمائندہ رکھیں تاکہ دھاندلی کی جو شکایت ہے وہ ہمیں موصول نہ ہو۔ ایم کیو ایم بہرحال ایک دفعہ پھر پریشانی کے عالم میں ہے۔ انہوں نے کچھ دنوں پہلے کچھ ملاقاتیں نون لیگ سے بھی کی تھیں اور یہی کچھ ملاقاتیں انہوں نے پیپل پارٹی کے ساتھ بھی کی تھیں، لیکن انہیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی کیونکہ پیپل پارٹی نے اپنے اہداف کلیئر کر لیے، الیکشن یا اپنے کیسز معاف کروا لیے، اسی طرح ہی نون لیگ نے اپنے کیسز معاف کروا لیے، انہوں نے اپنے اہداف مکمل کر لیے۔ اس کے بعد اب وہ بہت جلد خود بھی الیکشن کی کال کرنے والے ہیں اور ان کی پھر 7 جو سیٹوں کی جو ہے حکومت ہے اس میں ان کو کوئی اب دلچسپی یا ان کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے کیونکہ ان قریب شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ انتخابات کی طرف جائیں گے 3 سے 4 مہینے کے اندر۔ عمران خان صاحب نے جو حکم صادر کیا ہے کہ جلد سے جلد ہم انتخابات میں بیٹھیں گے، الطاف بھائی کی بھی انٹری متوقع دیکھی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے ٹوٹنے کے بعد اب جوڑنے کا جو عمل جاری ہوا ہے اس میں الطاف بھائی کی انٹری بھی لازمی ہے، لیکن الطاف بھائی اکیلے نہیں آ رہے بلکہ اپنی بیٹی حافظہ کی بھی انٹری سیاست میں لے کر آئیں گے، کیونکہ کراچی کو اب الطاف بھائی کے بعد ان کی بیٹی لیڈ کرنا ان قریب شروع کریں گی اور اس کے بارے میں خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال وغیرہ کو بہت شدید خدشات لاحق ہیں۔ یقیناً ایم کیو ایم ایک پڑھی لکھی پارٹی ہے، لیکن الطاف بھائی کے سر پر یہ پارٹی بنی تو الطاف بھائی نے ان کے اوپر بہت محنت کی تھی اس پارٹی پر، کراچی کو جو مہاجر ووٹ تھا اس ووٹ کو اکٹھا کیا اور کراچی کے ووٹ کی پہچان بنایا۔ الطاف بھائی کے ووٹ بننے میں جتنے بھی پڑھے لکھے تھے جیسے خالد مقبول صاحب نے الطاف بھائی کا ساتھ دیا اور آ کر اس ایم کیو ایم کو جوائن کیا، متحدہ قومی موومنٹ کا ایک پارٹی بنائی، لیکن الطاف بھائی کے کچھ بیانات ایسے جس وجہ سے ان کو ٹی وی پہ بند کرنے کے بعد ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی فارغ کر دیا گیا، یعنی ایم کیو ایم کو توڑنے کا پورا پلان کر لیا گیا، جس کے بعد اب پھر دوبارہ وہی جنہوں نے توڑا تھا ان کو ایم کیو ایم بنانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے کیونکہ عمران خان کے ووٹ بینک سے سب ڈر رہے ہیں۔ سٹی میں عمران خان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، چاہے لاہور ہو، کراچی اور دوسری جگہیں ہوں۔ عمران خان کو روکنے کے لیے ہی انہوں نے ایم کیو ایم کو متحد کیا، اور میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بہت جلد الطاف بھائی بھی اب آپ کو سیاست میں اپنا جلوہ بکھیرتے نظر آئیں گے اور ان کی بیٹی حافظہ بھی سیاست کو بہت جلد جوائن کر لیں گی۔ ایم کیو ایم میں جو لوگ دھڑے بندی کی باتیں کر رہے تھے وہ اب ختم ہونے کے بالکل قریب ہیں، اور بیسیکلی یہ جو الیکشن ہے یہ اب ایم کیو ایم کو بچا پائے گا یا نہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے بعد ایم کیو ایم کے اوپر جوتے بھی پڑے اور سب کچھ ہوا، اور جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے انہوں نے معاہدے صرف اپنا مطلب کے لیے کیے تھے، جس سے شہباز شریف نے اپنا کیس ختم کرنا تھا، زرداری صاحب نے اپنا کرنا تھا،
بہرحال MQM اس وقت مشکل حالات میں ہے اور رہے گی، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو عمران خان صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ 15 جنوری کراچی کا جو میئر ہے وہ کون منتخب ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات کراچی کی زندگی اور اس کی سوچ کو بدل سکے، اور کراچی تجارت اور ان کی ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔